وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی احکامات پر عمل کرنے کا ہر مسلمان مکلف بندے کو ضروری قرار دیا ہے۔ جو احکام جس پر فرض ہیں اس میں کسی بھی طرح کی سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو۔ سارے احکامات سارے مسلمانوں پر فرض نہیں ہوتے، حالات جیسے ہوتے ہیں احکامات فرض ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان صحت مند ہے، تندرست ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے تو اس پر نماز بھی فرض ہے، رمضان میں روزہ بھی فرض ہے، مالدار ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ لیکن ایک مسلمان اگر بیمار ہے تو بیماری اگر ایسی ہو کہ وہ اٹھ بیٹھ کر مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو وہ گھر میں ہی ادا کر لے، روزے کی طاقت نہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے، رمضان کے بعد صحت مند ہونے کے بعد وہ روزے کی قضا کرے۔ تو اسلامی احکامات ہر حال میں ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہوتے، ہمارے حالات کو دیکھ کر وہ احکامات فرض ہوتے ہیں۔ تو اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کی ہم ایسی تصویر پیش کریں اور اس کی تشریح ایسے کریں کہ لوگوں کو ایسا لگے کہ بہت سخت مذہب ہے۔ اسلام کی ترجمانی میں اور اسلام کی تبلیغ میں اس بات کا بڑا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اسلام کے بارے میں ایسی بات نہ کریں کہ سننے والے کو ایسا لگے کہ بھائی اسلام پر کون چل سکے گا۔ اتنی شدت کے ساتھ اگر ہم اسلامی احکامات کو بیان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا وہ برداشت نہ کر سکے۔ اللہ کا حکم بھی ہر ایک کے اوپر ہر حالت میں فرض اور واجب نہیں ہوتا۔ اسلام ترجیحات کو ماننے اور سمجھنے کا نام ہے۔ ترجیحات کو نہیں سمجھیں گے تو یہی انتشار ہوگا۔ ترجیحات کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت آپ کے لیے 2-3 کام ہیں سامنے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ تو اب ان 4 کاموں میں سب سے اہم کام کون سا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ترجیح دینا۔ 4 کام بھی کرنا ہے، آپ ہی کو کرنا ہے، لیکن ان 4 میں سے ضروری کون سا ہے وہ آپ کو پہلے کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ گھر میں اکیلے ہیں، دکان سے سودا بھی لانا ہے، دکان پر بھی جانا ہے، ملازمت میں بھی جانا ہے، دعوت و تبلیغ میں بھی جانا ہے، نماز کے لیے بھی آنا ہے، اور آپ کی امی جان بیمار ہیں، ان کی خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو اب وہاں 4 کام ہیں۔ آپ کے دماغ میں آئے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نماز کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک عام آدمی کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اچھی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو حقوق رکھے ہیں ان حقوق کو سمجھنا اور ترجیحات کو سمجھنا
اسی کا نام ہے تفقہ فی الدین۔ تفقہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ بصیرت آپ کے اندر آ جائے کہ ان 3 یا 4 کاموں میں سب سے اہم کام کون سا ہے۔ یقیناً نماز اللہ کی اہم عبادت ہے، نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، لیکن اب وہاں آپ کے دماغ میں سوچنا ہے کہ اہم کون سا ہے۔ دکان سے سودا لانا یہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کھانا نہیں پکے گا۔ دکان پر جانا ہے، فیکٹری جانا ہے، اس کے بغیر بھی گھر کا کام نہیں چلے گا۔ نماز اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھے بغیر بھی ہماری زندگی مکمل نہیں ہو سکتی، اور ایک ماں بیمار ہے، ان کی عیادت، ان کی خدمت یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو اب یہاں شریعت کا حکم کیا ہے کہ ان میں ترجیح دو، کون سے کام کو پہلے کرنا ہے، کون سے کام کو بعد میں کرنا ہے۔ چنانچہ ایک پڑھا لکھا اور صاحب بصیرت آدمی یہ فیصلہ کرے گا کہ نماز بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ ہے کہ ہمیں جماعت نہیں ملے گی، لیکن ہم ابھی امی کی خدمت کر لیتے ہیں، امی کا علاج یا دوا جو بھی ان کی ضرورت ہو ہم ان کی ضرورت کو پوری کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نماز بھی پڑھیں گے، اس کے بعد ہم دکان بھی جائیں گے، سودا بھی لائیں گے، کاروبار بھی سنبھالیں گے۔ تو ترجیح کا سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں، احادیث میں یہ باتیں آپ کو ملیں گی۔ ایک شخص نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو سب سے بہترین عمل ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کی خدمت کرو۔ تو اب آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ سب سے بہترین عمل ماں کی خدمت کرنا ہے۔ ایک شخص نے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو سب سے بہترین عمل ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذکر کرنا، افضل الذکر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر پڑھنا۔ اب آپ کے دماغ میں آیا کہ سب سے بہترین عمل اللہ کا ذکر ہے۔ ایک تیسرے آدمی نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جو سب سے بہترین عمل ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے راستے میں نکلنا۔ پھر ایک شخص نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتا دیں جو سب سے بہترین عمل ہو۔ تو آپ نے فرمایا صدقہ کرنا۔ آپ کے دماغ میں کیا آیا کہ سب سے بہترین عمل صدقہ کرنا ہے، سب سے بہترین عمل اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، سب سے بہترین عمل ذکر کرنا ہے، سب سے بہترین عمل ماں کی خدمت کرنا ہے۔ یہ جو سب سے بہترین جو بات آ رہی ہے، اب آپ کے ایک چھوٹے سے دماغ میں بات آئے گی کہ سب سے بہترین عمل تو ایک ہی ہو سکتا ہے، یہ 4 عمل بھی سب سے بہترین کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے اعتبار سے افضلیت اور اہمیت کا مقام بتاتے ہیں۔ جس شخص کے اندر عبادت میں کمی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین عمل ہے نماز کو اس کی وقت پر پڑھنا۔ جس آدمی کے اندر ماں کی خدمت میں کوتاہی تھی، آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل تمہارے لیے ماں کی خدمت ہے۔ ایک کنجوس آدمی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بہترین عمل ہے کہ تم صدقہ کرو۔ تو آدمیوں کے، لوگوں کے حالات کے اعتبار سے اعمال افضل ہوتے ہیں، لوگوں کی حالات کے اعتبار سے احکام بدلتے ہیں۔ تو سب سے بہترین عمل آپ کو اس وقت فیصلہ کرنا ہے جب کئی عمل آ جائیں سامنے، تو ترجیحات کا مسئلہ آئے گا۔ دین اسی کا نام ہے، ہر حال میں۔ اب ایک آدمی کی عادت ہے کہ اذان کے بعد ان کی عادت ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا ہے، ان کی عادت ہے، ہر حال میں وہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، ان کی عادت ہو گئی۔ اب خدا نخواستہ کسی دن اذان ہوئی، وہ کہیں دور تھے،
اب چونکہ ان کی عادت رہی ہے تو اب کیا ہوگا کہ وہ ہر حال میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے راستے میں گر پڑے، دوسروں سے ٹکر لگ جائے، مسجد میں جگہ نہ ہو پہلی صف میں، پھر بھی وہ گھسنے کی کوشش کرے۔ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ آپ کی طبیعت کا حکم ہے، یہ آپ کی طبیعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے گدھوں کی طرح نہ بھاگو، جس اللہ کے لیے آپ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں اسی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نماز کے لیے اطمینان سے آؤ، ارکان صحیح ادا کرو، تمہاری وجہ سے کسی کو مسجد میں تکلیف نہ ہو، آہستہ آؤ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ کب کس کا تقاضا ہے۔ جس چیز کا تقاضا جب ہوگا اس پر عمل کرنے کا نام شریعت ہے۔ ہماری طبیعت بن گئی، میری طبیعت چاہتی ہے میں پہلی صف میں نماز پڑھوں، میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں جا کر اس مسجد میں نماز پڑھوں، یہ طبیعت ہو گئی۔ شریعت کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ پہلی صف میں نماز پڑھنا چلو شریعت کا حکم ہے، لیکن اگر کبھی کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی اور آپ کو پہلی صف میں جگہ نہیں مل رہی ہے تو جہاں مل جائے وہاں پڑھو۔ اب کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے کہ ہر حال میں پہلی صف میں گھسنے کی کوشش کرو۔ چنانچہ جمعہ کی فضیلت میں پچھلے 2-4 جمعوں میں یہی بات آپ کے سامنے سمجھائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذان کے بعد، اللہ کے منادی مؤذن کے پکارنے کے بعد جمعہ کے دن آپ کو جہاں جگہ مل جائے، بغیر کسی دوسرے سے ٹچ کیے، بغیر کسی دوسرے کے کندھے کو پھلانگ اور چھلانگ لگاتے ہوئے، بغیر کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے ہٹائے، جہاں آپ کو جگہ مل جائے مسجد میں بیٹھ جائیں۔ جو پہلے آئے گا اس کو پہلی صف ملے گی، جو پہلے آئے گا اس کو پہلی صف میں جگہ مل جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا کہ جب تم کسی کے کاندھے کو چھلانگ لگا کر آؤ گے، کسی کو اس کی جگہ سے ہٹاؤ گے، 2 آدمیوں کے درمیان میں گھسنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے اس حرکت کی وجہ سے اس کی دل شکنی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، جہاں تمہیں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ۔ تو ترجیحات پر عمل کرنا اسلام کا حکم ہے، طبیعت پر عمل کرنا یہ آپ کی طبیعت کا مسئلہ ہے، اسلام کی طرف سے نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی تشریح اس انداز سے ہونی چاہیے، کرنی چاہیے کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اسلام بہت سخت مذہب ہے۔ میرے دوستو، آج پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہی باور کرانے کی کوشش ہو رہی ہے، لوگوں کے ذہن میں، دماغ میں یہی بات ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام بہت تشدد والا مذہب ہے، اسلام بہت سخت مذہب ہے، اسلام پر کوئی نہیں چل سکتا۔ لیکن میرے پیارو، 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی دنیا میں واحد اسلام ایسا مذہب ہے جو تمام مذہبوں کا راستہ دکھاتا ہے، تمام مذہبوں سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ بتاتا ہے، پناہ دیتا ہے، اور لوگوں کو یہ بتاتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا۔ پوری دنیا میں مذہب اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ ہم ماننے والے بدلتے گئے، مسلمانوں میں تبدیلیاں آتی رہیں، ہم نے اسلام کو نہیں صحیح سمجھا، اسلامی احکامات پر ہم عمل نہیں کر سکے، اس لیے دوسرے لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام سے چڑھتے ہیں، غلط فہمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، اور مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر۔ اس لیے اسلام کی تبلیغ، اسلام کی تشریح ایسی نہ ہو ہماری طرف سے کہ نعوذ باللہ کوئی یہ سمجھے کہ اسلام بڑا سخت مذہب ہے۔
اسلام میں کون سا حکم سخت ہے؟ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، صاف اعلان ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر اللہ کا فرمان ہے کہ کسی بندے پر اس کی تکلیف سے زیادہ، اس کے تحمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جتنا آپ بوجھ اٹھا سکتے ہیں آپ اتنا عمل کریں، اس سے زیادہ سہولت ہے۔ ہر چیز کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسلام میں بیان کر دیا ہے۔ اتنا لچکدار رویہ تو کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہر مشکل مسئلے کا حل اسلام میں ہے۔ جہاں ہر مسئلے کا حل موجود ہو وہ سخت ہوگا۔ سختی کا مطلب کیا ہے کہ بس یہ ہو گیا تو ختم۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب کے اندر اگر کسی نے بیوی کو طلاق دے دیا یا شوہر مر گیا تو ان کے یہاں دوسری شادی کا تصور نہیں، بہت سختی ہے۔ ہمارے یہاں اسلام میں اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی، دوسرا مرد اس سے نکاح کر لے، ثواب ملے گا۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی بیوہ بن گئی، اس بیوہ سے نکاح کر لو، نکاح کرنے کے بعد ثواب ملے گا۔ ہر مسئلے کا حل ہماری شریعت میں موجود ہے۔ چند مسئلے کو لے کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ ہمارے اعمال کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر، اور کچھ ہمارے ممالک ایسے ہیں اسلام کے نام پر، مسلمان ممالک کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کچھ ایسے احکام نافذ کرتے ہیں، کچھ فرمان جاری کرتے ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنامی ہوتی ہے، اسلام کو بدنامی ہوتی ہے۔ لیکن آج بھی سورج کی روشنی کی طرح اسلام چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں وہ کشش رکھی ہے، کسی بھی حکم میں کوئی نرمی بتا نہیں سکتا، کوئی کجی نہیں دکھا سکتا کہ اسلام کا حکم ایسا ہے، اگر اس کو ایسا کر دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ جن لوگوں نے اسلام میں کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یا تو ہدایت سے نوازا یا تو دربدر کر دیا۔ جس نے اسلام کی تعلیم پر ریسرچ کیا، اسلامی احکامات پر ریسرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی۔ ہاں اگر کسی کی آنکھوں پر تعصب کا چشمہ ہے، وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ لیکن اگر کوئی ہدایت تلاش کرنا چاہے، ہدایت حاصل کرنا چاہے تو آج بھی قرآن کھلی کتاب ہے۔ اسلام میں جو بھی احکامات دیے گئے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے ہے، ہماری کامیابی کے لیے ہے۔ ہر حکم میں آپ دیکھ لیں دین کے اعتبار سے کتنی نزاکتیں ہیں۔ دین کے اعتبار سے نماز کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، صفوں کے درمیان کے جو مسائل ہیں، ہر بات میں ہماری رہبری کی گئی ہے، اور جس میں ہماری سلامتی ہے، ہماری بھلائی ہے۔ اور دنیا کے اعتبار سے بھی آپ دنیاوی کاروبار میں جس لائن سے آپ جڑے ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابند بنایا ہے، رولز اور قانون بنائے ہیں۔ میں ابھی دنیا کے بارے میں قرآن کی آیت پڑھے بغیر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے کہ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کیا آپ اگر کسی چیز کو 1 kg سامان خریدتے ہیں، کوئی بھی سامان ہو، تو آپ چاہیں گے کہ وہ 900 گرام ہو؟ نہیں۔ 950 گرام ہو؟ نہیں۔ اگر کوئی بندہ بیچ رہا ہے اور 1 kg میں 50 گرام کم دے رہا ہے، 100 گرام کم دے رہا ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کر رہا ہے، آپ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی تو قرآن میں آیت اتاری ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے، گھاٹا ہے، نقصان ہے اس شخص کے لیے جو کمی بیشی کرتا ہو ناپ تول میں۔ جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا دیتا ہے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس میں گھٹا دیتا ہے۔ اذا اكتالوا على الناس يستوفون۔
تو ناپ تول میں کمی بیشی کرنا اللہ نے منع کیا ہے۔ اب اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا کاروبار چمکے گا، ہمارا کاروبار بڑھے گا، گراہک اور کسٹمر کی تعداد بڑھے گی، آپ ترقی کرتے جائیں گے۔ اور جب آپ اس فارمولے پر نہیں عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ بیٹھ کر مکھی بھگائیں گے، کاروبار نہیں چلے گا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری اور رہنمائی کی ہے۔ میرے دوستو، پچھلی قوموں میں یہودی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہی بیماری آئی تھی۔ پوری انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، اللہ کا جو عذاب آتا تھا وہ کون سی بستی پر آتا تھا، کون سے گاؤں پر آتا تھا اور کس قوم پر آتا تھا؟ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کا عذاب وہاں آتا تھا جہاں ایمان والے نہیں ہوتے تھے۔ اگر ایمان والے ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں اترتا تھا۔ تو اللہ کا عذاب آنا اور نہ آنا ایمان اور کفر کی وجہ سے ہوتا تھا۔ ایمان والے ہوتے گاؤں میں تو اللہ کا عذاب نہیں آتا، کفر والے ہوتے، مشرک ہوتے تو اللہ کا عذاب آتا تھا۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ کا عذاب نہیں آتا تھا، چاہے ان کے اعمال خراب ہوتے تھے۔ لیکن دو قومیں ایسی گزری ہیں کہ ایمان کے باوجود اعمال اتنے گھنونے تھے اور اعمال اتنے خطرناک تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے باوجود ان پر عذاب اتارا ہے۔ پہلی قوم کون؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ یہ ایمان والے تھے، حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا۔ پوری بستی کو زمین و آسمان کے درمیان لے جا کر اس کو پلٹ دیا گیا۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا، وہ قوم لوط پر عذاب ایمان کے باوجود آیا۔ ابھی میں نے کیا کہا کہ اللہ کا جو عذاب آتا تھا تو کفر کی وجہ سے آتا تھا، لیکن قوم لوط پر عذاب آیا ہے ایمان والے ہونے کے باوجود۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایمان کے ساتھ ساتھ ایک ایسا خطرناک گناہ کرتے تھے کہ اللہ کا قہر ان پر اور غضب نازل ہو گیا۔ تو ایک قوم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اور ان کا گناہ کیا تھا؟ ہم جنسوں سے بدفعلی کرتے تھے، اس لیے اللہ کا قہر اور غضب ان پر نازل ہوا۔ اور دوسری قوم ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ایمان والی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم، کلمہ پڑھنے والی قوم، لیکن ان پر بھی عذاب آیا، ایمان کے باوجود عذاب آیا۔ ان کے درمیان میں ایک گناہ تھا، بہت خطرناک گناہ، اگرچہ ہم اسے خطرناک نہیں سمجھتے، لیکن اتنا خطرناک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے باوجود ان پر عذاب کو اتارا۔ قوم لوط کی طرح سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب اترا تھا، پتھروں کی بارش ہوئی، اور کیا کیا ہوا؟ ان کے اندر گناہ کیا تھا؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ان کی قوم میں ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کی برائی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول میں کمی بیشی کرنا، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلی پوری سورہ جو اتری ہے مدینے میں جانے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو سب سے پہلی سورہ جو پوری کی پوری اتری ایک مرتبہ، وہ سورہ مطففین ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ یہودیوں کو دیکھا دیکھی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینے تشریف لے گئے تو مدینے میں یہودی لوگ پہلے سے آباد تھے، تو ان یہودیوں کو دیکھا دیکھی کچھ مسلمانوں کے درمیان بھی یہ بیماری آ گئی تھی ناپ تول میں کمی بیشی کرنے کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس
سورہ کو نازل فرمایا اور کہا کہ اے میرے نبی آپ میرے بندوں کو سنا دیں، اپنی امت کو سنا دیں کہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنا یہ تمہارے لیے مال کے بڑھنے کا سبب نہیں ہے، تمہاری ہلاکت کا سبب ہے، تمہاری بربادی کا سبب ہے۔ مال میں کمی بیشی کرنا، تول میں، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا یہ ترقی کا ذریعہ نہیں ہے، ذلت کا ذریعہ ہے، گھاٹے کا ذریعہ ہے اور بدنامی کا ذریعہ ہے، نقصان کا ذریعہ ہے۔ آج لوگ اس کو نقصان نہیں سمجھتے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، باقاعدہ صاف صاف کہتے ہیں بھائی لاری کا وزن اتنا، باقاعدہ چٹھی لکھ کر دیتے ہیں کہ اتنا وزن ہے، لیکن جب ناپا جاتا ہے، گنا جاتا ہے تو اس میں بہت کم بتایا جاتا ہے، اس میں بہت کم ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر لوگ اس کام میں مبتلا ہیں اور اس گناہ کو خوشی خوشی کر رہے ہیں۔ ایک گناہ جو انجانے میں ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی کسی گناہ کو کرتا ہے وہ کتنا بڑا باغی ہوگا، وہ کتنا بڑا شاکر ہوگا، وہ اللہ کا کتنا بڑا قدرت کو للکارنے والا نافرمان ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو جان بوجھ کر توڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک گناہ ایفائے عہد ہے، عہد شکنی ہے، ایفائے وعدہ، وعدہ کو پورا کرنا یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے۔ عہد الست ایک بہت پیارا عنوان ہے، عہد الست۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام بندوں سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا۔ ہم نے وعدہ کیا ہے، ہماری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، آپ کی روح نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے اللہ نے ہماری روحوں کو جمع کیا تھا عالم ارواح میں۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے میرے بندوں کی روحیں کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے بیک زبان کہا تھا بلا، اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں، ہم آپ کو رب کیوں نہ مانیں؟ خدا کی قسم یہ میری روحوں نے اقرار کیا تھا، میری روحوں نے عہد کیا تھا۔ تو عہد الست بہت پیارا عنوان ہے اور بڑی اچھی مثال ہے کہ ہم نے خود اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ کیا ہم اللہ سے اپنے اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس وعدے پر پکے اترے ہیں؟ اللہ سے جب ہم نے وعدے کو پورا نہ کیا تو ہم انسانوں کے ساتھ کیا وعدہ پورا کریں گے؟ اسی لیے اسلام میں عہد کا، وعدے کا بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اسلام میں عہد کو پورا کرنا اور کسی وعدے کو پورا کرنا اتنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے پہلے کاروبار فرمایا کرتے تھے اور تجارت فرمایا کرتے تھے تو ایک آپ کے پارٹنر تھے عبداللہ بن ابی الحمصہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دونوں مل کر کاروبار کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبداللہ بن ابی الحمصہ نے آپ سے کچھ معاملہ طے ہوا اور کہا کہ میں ابھی آ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وعدے کو وعدہ سمجھا، جس طرح آپ دوسروں سے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، آپ نے ان کو بھی سمجھا کہ یہ بھی وعدہ پورا کرے گا۔ لیکن وہ جانے کے بعد ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، تیسرے دن وہ بندہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر کھڑے ہیں، اسی جگہ پر انتظار میں ہیں۔ وعدے کی اہمیت کو سمجھیے کہ جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے بالکل ہمتن ان کے لیے متوجہ ہو جائیے کہ کہیں آپ سے وعدہ شکنی نہ ہو جائے، عہد شکنی نہ ہو جائے۔ وعدے کو پورا کرنا ایک انسان کے لیے فرض کی طرح سے ہے۔ اوفو وبعہد اللہ اوفوا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب تم وعدہ کرو تو پورا کرو۔
امر کا صیغہ استعمال کیا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اسی طریقے سے جب تم کسی انسان سے کوئی وعدہ کرو تو پورا کرو۔ چنانچہ وہ صاحب 3 دن کے بعد آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ گالی دی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا۔ یہ آپ کے اخلاق تھے کہ 3 دن تک آپ نے انتظار کے بعد اس شخص سے نہ لڑے، نہ جھگڑے، نہ گالی دی، نہ ڈانٹا، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے تکلیف میں ڈال دی، تم نے 3 دن سے مجھے یہاں کھڑا رکھا ہے۔ تو اسلام میں عہد کا پورا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ آپ عہد کو زبان سے جب کسی سے آپ کچھ کہتے ہیں تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایک بندے مومن کی زبان غلط بول دے، وعدے کو پورا نہ کرے، اپنی بات کو جھٹلا دے، اپنی بات کو بدل دے، یہ ایمان کے لیے زیب نہیں دیتا، یہ ایمان کے منافی ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ آپ کو بتاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حرمزان ایک ایرانی فوجیوں کا لشکر کا فوجی کا کمانڈر ہے۔ حرمزان اس نے کئی مرتبہ اسلامی لشکروں کے ساتھ بغاوت کی، کئی مرتبہ یہ پکڑا گیا، کئی مرتبہ اس نے عہد کیا کہ اب آپ کے سامنے ہم کبھی نظر نہیں آئیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہم اس طرح سے عہد شکنی نہیں کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر ٹیکس بھی لگایا تھا، جزیہ بھی مقرر کیا تھا کہ چلو ٹھیک ہے اب تو معاف کرتے ہیں، لیکن ماہانہ یا سالانہ اتنا تمہیں دینا پڑے گا۔ انہوں نے قبول بھی کر لیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ پکڑا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پکڑنے کے بعد، گرفتار کرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ میں تجھے سزا دے سکتا ہوں یا نہیں؟ تم نے کئی مرتبہ وعدہ خلافی کی ہے، جنگ کے جو اصول ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، ان آداب کے خلاف تم نے کئی بار کام کیا ہے، اب بتاؤ میں تجھے سزا دے سکتا ہوں یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ دے سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا اچھا بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ تم یہ سمجھو کہ مجھے اچانک مار دیا گیا، میری بات نہیں سنی گئی، میری صفائی نہیں سنی گئی، تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس حرمزان نے بہت عقل مند تھا، اس نے کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے پانی پی لو۔ گلاس لایا گیا، اس میں پانی ہے۔ اس حرمزان کا ہاتھ کانپنے لگا اور کہا کہ میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں پانی پیتا رہوں اور آپ مجھے قتل کروا دیں اچانک۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جب تک تم پانی نہیں پی لو گے تم ہر خطرے سے محفوظ ہو، تمہیں کوئی خطرہ لاحق ہونے والا نہیں ہے۔ اس حرمزان کی چالاکی دیکھیں، اس نے وہ پانی زمین پہ بہا دیا، گرا دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیسے؟ کہا آپ نے کیا کہا کہ جب تک تم اس پانی کو نہ پی لو تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، تو اب میں پانی نہیں پیتا۔ واہ، زبان کا وعدہ دیکھیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہوگا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اسی مجلس میں تھے۔ حضرت انس نے فرمایا امیر المومنین، اس بندے نے صحیح کہا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تم پانی نہ پی لو اس وقت تک تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب اس نے پانی نہیں پیا ہے تو آپ اپنے وعدے کو پورا کریں، آپ نہیں قتل کر سکتے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور کئی صحابہ نے حضرت عمر سے کہا کہ ان کی بات صحیح ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رک گئے۔ اتنا بڑا نافرمان، عہد شکنی کرنے والا، لیکن حضرت عمر کی زبان سے نکلنے والے جملے کا اتنا خیال رکھا کہ اس باغی کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے، جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ صرف اس کے جسم پر قبضہ نہیں کرتے، اس کے دل پر بھی آپ کا قبضہ ہوتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حرمزان کو معاف کرنے کے بعد اس نے سچے دل سے توبہ کی، ایمان قبول کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔
تو معاف کرنے کا بھی یہ رزلٹ آتا ہے، نتیجہ آتا ہے۔ مجھے اس واقعے سے یہ بتانا ہے کہ دیکھیے عہد کا پورا کرنا، اپنی زبان کو، بات کو پورا کرنا اسلام میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ سخت جانی دشمن ہو، آپ کا کوئی بھی وہ دشمن ہو، لیکن اگر آپ نے وعدہ کر لیا ہے تو آپ کو وعدہ نبھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا ہے، اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ ہم تجھے اپنا رب جانیں گے، اے اللہ ہم اپنے سر کو تیرے بارگاہ میں جھکائیں گے، اے اللہ ہم تجھی سے مانگیں گے، اے اللہ ہم تجھی سے نصرت چاہیں گے۔ یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، ہمیں اپنے عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی انسان کے ساتھ عہد کو توڑ دیتے ہیں، دنیا ہمیں بدنام کرتی ہے اور ہم ذلت و رسوائی برداشت کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے وعدے کو پورا نہ کر سکا۔ اللہ سے تم وعدے کو توڑتے ہو، قیامت کے دن تمہیں انعام ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں مسلمانوں کو، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہماری زندگی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اسلامی احکامات پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔